السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 136، آل عمران، آیت 172 تا 177، پارہ 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے جمع کر لی ہے، یعنی فوج، سو ان سے ڈرو، تو اس نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے،
تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اور وہ لوگ تجھے غم زدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا، وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے استجابوا، حکم مانا، للہ، اللہ تعالی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، من بعد ما، اس کے بعد کہ اصابہم، پہنچے انہیں، القرح، زخم، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا، احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ الذین، وہ لوگ کہ قالا، کہا، لہم، ان سے، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بلا شبہ لوگوں نے، قد، تحقیق، جمع کیا ہے، یعنی لشکر، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے مقابلے کے لیے، فاخشوہم، چنانچہ تم ان سے ڈر جاؤ، فزادہم، تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں، یعنی اس بات نے زیادہ کر دیا انہیں، ایماناً، ایمان میں، وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا، کافی ہے ہمیں، اللہ، اللہ تعالی، ونعم، اور وہ اچھا ہے، الوکیل، کارساز۔ فانقلبوا، پھر وہ لوٹے، بنعمت، احسان کے ساتھ، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفضل، اور فضل، لم یمسسہم، نہیں پہنچی انہیں، سوء، کوئی برائی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، رضائے الہی کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، بہت بڑے فضل والا ہے، انما، یقیناً، ذالکم، یہ، الشیطان، شیطان ہی ہے، یخوف، وہ ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے، وخافونی، اور تم ڈرو مجھ سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن۔ ولا يحزنک، اور نہ غم میں ڈالیں آپ کو، الذین، وہ لوگ جو، یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بلا شبہ وہ، لن یضروا اللہ، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو، شیئا، کچھ بھی، یریدو، ارادہ کرتا ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ یجعل، یہ کہ نہ رکھے، لہم، ان کے لیے، حظا، کوئی حصہ، فی الآخرہ، آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے، اشتراؤ، خریدا، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو، شیئا، کچھ بھی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بدر کے بعد، احد کے بعد کے حالات کو ذکر فرمایا جنہوں نے زخم کھانے کے باوجود بھی احد کے میدان میں زخمی ہو گئے، بہت سارے صحابہ، 70 صحابہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، شہید کر دیے گئے، زندہ بچ جانے والے زخمی، زخموں سے چور چور تھے، زندہ بچ جانے والوں میں بہت سے پوری طرح زخمی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک لبیک کہا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ احد سے پلٹ کر مشرکین
چند منزل دور چلے گئے، تھوڑا فاصلہ انہوں نے طے کر لیا تو یہ مشرک کہنے لگے ہم نے یہ کیا حماقت کی ہے کہ ہم تو مسلمانوں کا پوری طرح خاتمہ کیے بغیر ہی واپس چلے آئے۔ اس لیے میں نے پچھلے سبقوں میں کہا تھا ابو سفیان کا لشکر جو 3000 کا لشکر مکہ سے آیا تھا وہ احد کے میدان میں شکست خوردہ ہو کر اور ناکام ہو کر لوٹا تھا۔ جنگی حساب سے یہ 3000 کا لشکر مکہ والوں کا جس کی قیادت جناب ابو سفیان کر رہے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابو سفیان سے راضی ہوا، ابو سفیان اپنے رب العالمین سے راضی ہوا۔ تو جب یہ کفار مکہ مشرکین مکہ کچھ فاصلہ واپس طے کر جاتے ہیں تو پھر جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو پوری طرح خاتمہ کیے بغیر واپس آئے، مطلب کہ جو ہمارا مشن تھا وہ مشن تو ادھورا رہ گیا۔ چنانچہ یہ پھر سے مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ ادھر جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے زخمی صحابہ کو کہا نکلو نکلو اور ان مشرکوں کا تعاقب کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے نہیں آنا، اب ہم نے آگے بڑھ کر جانا ہے۔ تو اس نازک موقع پر زخموں سے چورا چور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لبیک لبیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، یعنی آپ کا حکم مان لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کر دیا تاکہ یہ دشمن واپس پلٹ کر مدینے پہ حملہ نہ کرے۔ اس وقت اگرچہ صحابہ زخمی تھے اور تھکے ہارے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، آپ کے حکم پر فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ اور جب یہ زخمی صحابہ بدر احد کے زخم اٹھائے ہوئے تقریباً مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام پر پہنچے تو مشرکین کو بھی ان کے آنے کی اطلاع مل گئی کہ یہ تو الٹا ہماری طرف ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مرتبہ تو واپس چلتے ہیں، آئندہ سال پھر اٹیک ہوگا۔ اب احد میں مسلمانوں کا کیا معاملہ ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ 700 ٹوٹل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجاہدین تھے۔ 700 میں 70 تو ویسے آپ نکال لیں، یہ بچ جائیں گے 630، اور ان 630 کے اندر اکثریت شدید زخمی ہے، اور ادھر مکہ کے مشرک وہ اسی طرح ابھی لشکر جرار لیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ مسلمان تو پلٹ کر ہماری طرف آ رہے ہیں تو یہ ڈرپوک ڈر کر بھاگ پڑے، کہا اب چھوڑتے ہیں، اگلے سال دوبارہ جو ہے وہ اٹیک کریں گے، دوبارہ آئیں گے۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجے سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے والد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں تھے، یعنی تمہارے نانا جان اور تمہارے بابا جان یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے لوگوں میں جو ہے وہ موجود تھے۔ بخاری کتاب المغازی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 4077، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ان کے پیچھے جائے گا تو 70 صحابہ نے لبیک کہا، اور ان میں ابو بکر اور زبیر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح ابو سفیان جو کہ مشرکین مکہ کفار مکہ کے قافلے کی جنگجوؤں کی قیادت کر رہا تھا، مسلمانوں کے تعاقب کی اطلاع ملی تو ابو سفیان نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ پیغام بھیجا
کہ میں نے ایک بہت بڑا لشکر جرار جمع کر لیا ہے اور میں مدینے پر پھر سے حملہ کرنے والا ہوں۔ اب صحابہ ڈرنے کی بجائے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کہا گیا کہ کافروں نے تمہارے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے سو ان سے ڈرو، تو بجائے ڈرنے کے صحابہ کا ایمان زیادہ ہوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4563۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جب بندے پر کچھ اس قسم کے حالات طاری ہوں تو مومن کا کام ڈرنا نہیں ہے بلکہ اپنی زبان سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے یہ جملے ادا کرے۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ان صحابہ کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، اور جس قدر بندے کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اسی قدر جذبہ جہاد بھی بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے تو ان کی بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی ایسے کوفی لا یوفی، انہوں نے کہا اہل تقلید نے کہ ہمارا ایمان اور جبریل علیہ السلام کا ایمان اور ابو بکر کے ایمان ایک جیسے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت سے کیا معلوم ہوا؟ ایمان بڑھتا ہے تو جیسے بڑھتا ہے ویسے کم بھی ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا جذبہ جہاد تیز تر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم میں سیدنا و مولانا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت 2502 میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے نہ جنگ کی نہ اپنے دل سے جنگ کی یعنی جہاد کی بات کی، فرمایا وہ منافقت کی ایک شاخ کے اوپر مرے گا۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو فرمایا غم نہ کھائیں، غم زدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ان کافروں کے کفر کو دیکھ کر ہرگز پریشان نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کافر اور منافقوں کی کرتوتوں کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعی طور پر رنجیدہ خاطر ہو جاتے۔ خاص کر غزوہ احد کے واقعے کو منافقین نے بہت اچھالا اور مسلمانوں کو اللہ کی نصرت مدد سے مایوس کرنے کی کوششیں کی کہ جناب اگر اللہ کی مدد آنی ہوتی تو تمہارے 70 بندے شہید ہو جاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو جاتے۔ منافقوں نے خوب افواہیں پھلائیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، ان لوگوں کے ان جو ہے وہ باتوں پر آپ نے رنجیدہ خاطر نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، یہ اپنی ہی قبر و آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے ہی لیے نقصان کا سامان کر رہے ہیں، یہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو خرید کر اپنا برا کر رہے ہیں، اپنی بربادی کے بیج لگا رہے ہیں اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔